السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، رزق کی فراوانی۔ لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، سو مینی تھنگس جو آپ کے رزق کو روک دیتی ہیں۔ آپ کی نیت سب سے پہلی بات، اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو آپ کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بہت اچھا وظیفہ بتاؤں گی رزق کی فراوانی کے لیے، تو آپ نے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور میں بات کر رہی تھی یہاں پر آپ کی نیت، اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو آپ کو رزق کہاں سے ملے گا؟ وہ پشتو میں کہتے ہیں نا، نیت مراد۔ اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو آپ کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میرے گھر میں میڈ کام کرتی ہے، تو میرا گھر کا کام وام کر کے پھر ایک اور گھر بھی جاتی ہے، تو وہاں پر نا وہ صفائی کرتی ہے۔ تو صفائی مطلب 3 گھنٹے لگ کے وہ صفائی کرتی ہے، اور صفائی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں بھی کرتی ہوں کبھی کبھی اپنے گھر کی، تو مطلب حالت بری ہو جاتی ہے، اپنے گھر کی صفائی کر لے انسان تو وہ ایک گھر نہیں تقریباً کتنے گھروں کی وہ لوگ صفائیاں کرتی ہیں جا کر، ہم سے تو اپنے خود کے گھر کی صفائی نہیں ہوتی۔ تو میرے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد نا وہ دوسرے گھر بھی جاتی ہے۔ تو ایک دن وہ بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگی باجی میں نیچے مطلب گھر کی صفائی کرتی ہوں اور وہ مجھے 2500 روپے دیتی ہیں، تو 3 گھنٹے میں ان کے گھر کی صفائی کرتی ہوں، وہ جیسا بولتی ہیں میں ویسا کام کرتی ہوں۔ تو انہوں نے نا میرے 1000 روپے کاٹ لیے۔ تو یہ بات سن کے مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ بیچاری غریب، وہ کسی مستی میں تو آپ کے گھر کام نہیں کر رہی نا، ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے، وہ 3 گھنٹے آپ کے گھر کو دے رہی ہے، آپ کے گھر کی صفائی کر رہی ہے، اور آپ پورا مہینہ وہ کام کرتی ہے، تو ہم اس کو 2500 روپے دیتے ہیں، اور آپ نے پورے مہینے کی اس کی تنخواہ جو ہے 1000 روپے اس میں سے کاٹ لیے۔ تو سوچو اس بیچاری پہ کیا گزری ہوگی، وہ کسی مستی میں تو آپ کے گھر کام نہیں کر رہی نا۔ اچھا، ان 1000 روپے کا آپ اپنے بچوں کے لیے زنگر برگر اور یہ پیزا ویزا منگوا کے دے دیں گی، جب آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ اس بیچاری غریب کی پوری مہینے کی تنخواہ آپ 2500 روپے ہوتی ہے، اس میں سے بھی آپ 1000 روپے کاٹ لیں گی، تب آپ کا دل دکھ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہیں، یہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو آنے سے روک رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی غریب کا بھلا نہیں کریں گے، کسی مجبور کا بھلا نہیں کریں گے، تو آپ کو رزق کہاں سے ملے گا؟ بس یقین جانیں کہ اگر کسی کے 1000 روپے بھی ہونا تو میں اس کو 500 روپے ایکسٹرا دے دیتی ہوں، کہ مطلب آپ کی نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا رزق۔ ایٹ لیسٹ اپنے ہیلپرز کی تو ہیلپ کریں جو آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں، کسی کی نہیں کر سکتے تو اپنے ہیلپرز کے لیے اچھا سوچیں۔ میں رمضانوں میں جو ہے نا وہ لیوش افطار پارٹیاں نہیں رکھتی، بڑی بڑی پارٹیز نہیں رکھتی، میں عام دنوں میں بھی بڑی بڑی پارٹیز نہیں رکھتی۔ میں ان لوگوں کی زیادہ ہیلپ کرتی ہوں جو میرے گیٹ کیپرز ہیں، جو میری ہیلپرز ہیں، ان کی، کیونکہ یہ زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں ہماری ہیلپ کے۔ ہم ان کی ہیلپ کریں، یہ ہماری مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں۔ تو جو آپ کے گیٹ کیپرز ہیں، جو آپ کی ہیلپرز ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی تو ہیلپ کریں۔ تو میں جو ہے نا زیادہ لیوش پارٹیز اور یہ اس طرح کی افطار پارٹیز یہ رکھنا میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں، اور جو حقدار ہوتے ہیں میں ان کی زیادہ مدد کرتی ہوں۔ میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دیتی ہوں تو پتہ تک نہیں چلتا۔ میرے گھر کوئی نیو چیز آ رہی ہوتی ہے نا، تو یقین جانیں کہ میں پرانی چیز کو سنبھال کے نہیں رکھتی کہ میں اس کو سالوں سال یوز کروں گی، بھلے وہ نیو بھی رکھ لوں گی وہ پرانی بھی رکھ لوں گی، نہیں، میری نیت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں، اگر میرے پاس کوئی نیو چیز آ رہی ہے تو وہ پرانی میں دے دوں گی، کسی کو بھی اپنے پاس سجا کے نہیں رکھوں گی۔ یقین جانیں میں نے اتنے گھر شفٹ کیے ہیں، اتنے میرے گھر شفٹ ہوئے ہیں، اور میں نے بورے کے بورے کپڑے اپنی ہیلپرز کو دیے ہیں، مطلب جو میرے نیو سوٹ تھے، جو میرے نئے جوڑے تھے، جو میں نے ایک بار پہنے اس کے بعد میں نے پہنے بھی نہیں، وہ میں نے نئے جوڑے اٹھا کے اپنی ہیلپرز کو دے دیے کہ نہیں، اگر میں نہیں پہن رہی ان کو تو میں یہ تھوڑی کہ میں اپنی الماری میں ان کو سجا کے رکھتی رہوں گی۔ تو اگر میری نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے نئی چیز کیسے دے گا؟ تو میں جتنے میرے پرانے کپڑے تھے جو میں نے ایک بار یوز کیے ہوئے تھے، نیو میں نے اپنے سوٹ سب میں نے اپنی ہیلپرز کو بورے بھر کے دے دی، اور دیکھا تک نہیں
کہ ان کے اندر کیا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے میری الماری نئے سرے سے دوبارہ سے بھر دی نئے سوٹوں سے. تو اگر وہ میں پرانے جمع کر کے رکھتی رہتی اور جو حقدار ہیں وہ پہن لیتے, کسی کے کام آ جاتے, وہ میں نہیں کرنے دیتی, بیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی, تو اللہ تعالیٰ مجھے نئی چیز کیسے دیتا. تو جب بھی میرے گھر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا, تو میں ساری چیزیں شاپرے بھر بھر کے, بورے بھر بھر کے چپ چاپ اپنی ہیلپرس کو دے دیتی ہوں. اور جب میں دیتی ہوں تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا. اتنی میں نے اپنی گھر کی چیزیں اپنی ہیلپرس کو دے دی ہیں. کیونکہ میرے پاس نیو آ رہی تھی. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیو بھی چیز رکھ لیتے ہیں اور پرانی چیزیں الماری میں بھری ہوئی ہیں, بھلے یوز نہ ہوں, پڑی ہوئی ہیں تو پڑی ہوئی ہیں, بس کہتے ہیں ہم سجا کے رکھیں گے, دیں گے نہیں کسی کو. تو جب آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نئی چیز, نیا رزق کہاں سے دے گا. میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ سورہ کہف 11 راتوں تک عشاء کی نماز کے بعد, بڑا ٹائم ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد ہم سب کے پاس, بالکل فارغ ہو چکے ہیں ہم سب کاموں سے. تو عشاء کی نماز کے بعد 11 راتوں تک آپ نے سورہ کہف پڑھ کے اللہ سے فروانی رزق کی دعا مانگنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا رزق دے. ارے اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی ہے, اس کے خزانوں کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم مانگ کر تو دیکھیں, ہم مانگتے کیا ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بس رزق دے دے, بے شمار رزق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی فروانی کر دے ہمارے لیے. تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے, نہ کہ ہم یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ سے بے پناہ رزق مانگا کریں. عشاء کی نماز کے بعد 11 راتوں تک یہ سورہ کہف پڑھ کے 11 راتوں تک دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فروانی رزق عطا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہاں سے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولے گا. تو 11 راتوں تک آپ نے سورہ کہف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے عشاء کی نماز کے بعد فروانی رزق کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ بے شمار رزق دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, بہت اچھا گھر سجایا ہوا ہوتا ہے, لیکن دل کے اتنے تنگ ہوتے ہیں, اتنے غریب ہوتے ہیں دل کے, کہ وہ بس کسی کو دینا ہی نہیں جانتے. بس وہ کہتے ہیں کہ بس سب کچھ خود سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سب کریں گی تو آپ کے گھر سے برکتیں اٹھ جائیں گی. اپنی نیت کو صاف رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. تو پشتو میں بھی بہت اچھی کہاوت ہے کہ نیت مراد. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی, اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی, اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے, آپ کا دل صاف ہوگا, تو آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی. تو میری اس وظیفے پر ضرور عمل کریں. 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھ کے دل سے اللہ تعالیٰ سے رزق کی فروانی کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا آپ کے لیے, اور ہر تنگی, ہر چیز آپ کی دور ہو جائے گی, اور خوشحالی آ جائے گی. بس اپنی نیتوں کو صاف کریں. لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچیں, اپنے دلوں کو صاف رکھیں, اپنے دلوں کو سازشوں سے, پالیٹکس سے, ان سے نکال دیں, اور ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں, اپنے دل صاف رکھیں, اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی وہ نہیں رکھیں. ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کر دیں, اور میری نیو ویڈیو کا ویٹ کریں. ایک اور موٹیویشنل ویڈیو آنے والی ہے.